اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الثانی نائب الفاعل وہو المفعول القائم مقامہ وصیغۃ فعلہ فعل او یفعل ولا یقع ثانی باب علمت ولا ثالث باب اعلمت ولا مفعول له ولا معه ويتعين المفعول به له فإن لم يكن فالجميع سواء۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو معربات صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں کبھی غیر مرفوع وارد نہیں ہوتے، وہ چار جن میں سے پہلا فاعل پڑھ چکے اور اب دوسرا نائب الفاعل۔ بعض علماء اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا مرفوع ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، مگر مصنف نے نائب الفاعل کہا ہے۔ نائب الفاعل کہنا یہ بہتر ہے، کیوں؟ ایک تو یہ کہ چونکہ مختصر ہے، مرفوع ما لم یسمى فاعلہ یہ عبارت لمبی ہے، نائب الفاعل یہ عبارت مختصر ہے، اور خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور مطلب پر دلالت کر دے۔ لمبی کلام جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، کیا مطلب؟ اور ایسے ہی اور بھی اس کی بہتری کی دلیلیں ہیں جی، یہ جامع افراد بھی ہے، مانع اغیار بھی ہے نائب الفاعل کہنا، مگر مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ نہ جامع افراد ہے نہ مانع اغیار ہے۔ کیسے؟ اس کا جواب انشاءاللہ سیوطی میں، یہاں صرف مختصر نائب الفاعل کہنا بہتر ہے بس۔ نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الْمَفْعُولُ الْقَائِمُ مَقَامَهُ، نائب فاعل وہ ہوتا ہے، نائب فاعل وہ مفعول ہے جو فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو مفعول بہ ہوتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے وہ اس فاعل کا نائب بن جاتا ہے۔ تو جو احکام فاعل کے ہوتے ہیں اب وہ سارے احکام نائب فاعل کے ہو جائیں گے، اس مفعول کو مل جائیں گے۔ فاعل کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو جو مفعول ہے نائب فاعل جب بن جائے گا تو وہ بھی مرفوع ہو جائے گا۔ اور ضرب زید امرن، تو ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہے نا۔ تو اسی طرح جو مفعول نائب فاعل بن جائے، فعل کو مجہول بنا دیں، بن جائے گا ضرب امرن، فاعل کو حذف کر دیں، جو مفعول ہے اس کو نائب فاعل بنا دیں، فاعل کی جگہ لائیں، زید کو حذف کر دیا، ضرب زید امرن میں زید کو حذف کر دیا، اور جو فعل معلوم ہے اس کو مجہول بنا دیا، جو مفعول بہ ہے اس کو نائب فاعل بنا دیا، تو بن گیا ضرب امرن۔ تو جس طرح فاعل مرفوع تھا، اب یہ مفعول منصوب تھا نا پہلے، لیکن جب نائب فاعل بنا، فاعل کی جگہ پر آ کر بیٹھا، فاعل کی مسند پر جب آ کر بیٹھا تو یہ بھی مرفوع ہو گیا، مرفوع۔ جس طرح فاعل عمدہ ہوتا ہے کلام میں، اسی طرح نائب فاعل بھی
عمدہ ہے. جس طرح فاعل جزء فعل ہوتا ہے، مثل جزء فعل ہوتا ہے، اسی طرح نائب فاعل بھی مثل جزء فعل ہو جائے گا. جس طرح فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح نائب فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے. جس طرح فاعل کلام میں اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، لا یجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول به فإن حذفه جائز، عوامل میں پڑھ چکے آپ، ایسی بات ہے. جس طرح فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح نائب فاعل کو بھی حذف کرنا جائز نہیں تھا. حالانکہ جب مفعول تھا تو اس وقت اس کو حذف کرنا جائز تھا، لیکن جب نائب فاعل بن گیا تو کرسی صدارت پر بیٹھ گیا. اب کون ہے جو اس کو حذف کر سکے؟ جس طرح فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا، عوامل میں کیسے پڑھا؟ لا یجوز تقدیم الفاعل علی الفعل بخلاف المفعول فإن تقدیمہ علیہ جائز. ایسے ہی تھی عبارت یا نہیں؟ ایسے ہی تھی. ہاں، تو اسی طرح نائب فاعل کو بھی فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جتنے احکام فاعل کے ہیں وہ سب احکام اب نائب فاعل کے ہو گئے، یعنی مفعول کے ہو گئے. مفعول منصوب تھا پہلے، جب نائب بنا تو مرفوع ہو گیا. مفعول کو حذف کرنا جائز تھا، جب نائب بن گیا تو حذف کرنا جائز نہیں ہے. مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز تھا، جب نائب بن گیا تو جائز نہیں ہے. مفعول ضمیر مستتر واقع نہیں ہو سکتا، مگر جب نائب بنا تو ضمیر مستتر بھی ہو سکتا وغیرہ ذالک. جو نائب فاعل ہوتا ہے اس کے فعل کا صیغہ فعل ہوتا ہے یا یفعل ہوتا ہے، یہ بطور مثال کہہ رہے ہیں، ورنہ فعل اور یفعل میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کہیں استفعل ہوگا، یستفعل ہو. ہاں کیا؟ ہاں کبھی یفتعل ہوگا، کبھی تو فعل ہوگا، تو فعل تصرف ماضی مجہول. کہیں خلاصۃ الکلام یہ کہ آپ سمجھ گئے کہ جو ماضی ہے تو اس کا معلوم سے مجہول بنانے کا جو طریقہ آپ پڑھ چکے تو مجہول بنا دیں. اسی طرح مضارع ہے تو اس کو معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ تو وہ اس کے مطابق. تو خلاصہ یہ بنا کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے اس کے فعل کا صیغہ ثلاثی مجرد میں فعل یا فعل یا یفعل ہوگا، یعنی ماضی میں فعل اور مضارع میں یفعل. تو یہ بطور مثال ہے. بس بات سنیں بھائی، مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ نائب الفاعل وہ مفعول ہے جو فاعل کا قائم مقام ہو. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول. بس ایک نقطہ یہاں سے سن لیں، وہ مفعول ہے. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف مفعول نائب فاعل بنتا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. نائب فاعل بننے کی صلاحیت کتنے امور میں ہے؟ 4 امور. مفعول بہ، مفعول مطلق، ظرف، جار و مجرور. یہ 4 چیزیں ہیں جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مگر مصنف نے کیا کہا؟ وَهُوَ الْمَفْعُولُ الْقَائِمُ مَقَامَهُ. انہوں نے صرف ایک کا ذکر کیا، باقی 3 کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ شاید اس وجہ سے کہ وہ واضح چیزیں ہیں، روشن ہیں، ہر آدمی جانتا ہے. یا انہوں نے صرف جو مفعول کا ذکر کیا بطور مثال ذکر کیا ہے.
مثال میں ایک چیز کوئی بیان کر دیا جائے تو کافی ہوتا ہے. فاعل کی تعریف کیا ہے؟ تعریف آپ نے کر دی، اس کے بعد ہم مثال دیں تو آپ نے کہا ضرب زید، تو اب کائنات میں جتنی فاعل کی مثالیں بنتی سب کوئی ذکر میں واجب ہیں؟ نہیں، یہ ایک مثال دے دی بس کافی. تو اسی طرح مصنف نے ایک فرد کو ذکر کر دیا تو کافی. بہرحال باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. باب عالمتو کا تیسرا مفعول نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کیوں؟ باب علمتو کا دوسرا اور باب عالمتو کا تیسرا مفعول یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کیوں کا جواب انشاءاللہ آئندہ کتابوں میں دوں، سیوطی میں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی نائب فاعل بن سکتے ہیں، بعض ان کے نیابت کے قائل ہیں، مگر بلکہ محققین کافی ہیں جو ان کی نیابت کے قائل ہیں. بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا. اسی طرح نہ مفعول لہو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی مفعول معہو. تو یہ چار چیزیں ہیں جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور کتنے امور ہیں جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ چار. کون کون سے؟ مفعول بہی، مفعول مطلق، مصدر. اس مفعول مطلق کو مصدر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ظرف اور جار و مجرور. اور چار امور ایسے ہیں جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. باب علمتو کا دوسرا مفعول، باب عالمتو کا تیسرا مفعول، مفعول لہو، مفعول معہو، یہ چار نائب فاعل نہیں بن سکتے. نائب فاعل کتنے بن سکتے ہیں؟ چار. کون کون سے؟ مفعول بہی، مفعول مطلق، ظرف اور جار و مجرور. بس یہ چار امور ہیں جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ چاروں اگر کلام میں موجود ہوں تو کیا جس کو چاہیں نائب فاعل بنا دیں؟ فرماتے ہیں نہ، ایسی غلطی نہ کرنا. اگر یہ کلام میں چاروں موجود ہوں تو جو مفعول بہی ہے اگر وہ بھی ان میں ہے تو حق اس کا ہے، وہ نائب فاعل بنے گا، اس کو نائب فاعل بنانا ضروری ہے. باقی جو تین ہیں ان کا کوئی حق نہیں، وہ تینوں فارغ ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں اگر کلام میں مفعول بہی نہ ہو پھر باقی جو تین ہیں ان میں سے کس کو بنائیں؟ فرماتے ہیں باقی سب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. یہ ان تین میں کوئی فرق نہیں، وہ سب ایک جیسے ہیں. پھر جس کا جی چاہے وہ نائب بن کر بیٹھ جائے، اس کی مرضی. ورنہ جب تک وہ ایک ہے ان میں اس وقت کسی کا حق نہیں. ہاں اگر کوئی اور آئے تو وہ غاصب ہوگا. ہاں بہرحال توجہ بھائی، مرفوعات جو صرف معربات میں سے جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں کبھی غیر مرفوع وارد نہیں ہوتے. البتہ اس بات میں بھی تھوڑی سی لین دین ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع واقع ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا. ہاں فاعل مجرور نہیں ہوتا. میں دکھاؤں تو پھر کفا باللہ شہیدن، کفا باللہ شہیدن، کفا باللہ اصل میں کیا ہے؟ کف اللہ شہیدن. یہ با جو اس پر داخل ہے با جارہ نہیں ہے، کفا باللہ اصل میں کیا؟ کف اللہ ہو. کفا بالممات فرقتم وطنا، یہ شاعر کے شعر میں اکرم اخاک الدہر ما دمتما معا. کفا بالممات فرقتم وطنا بالممات، کفل مماتو فاعل ہے لیکن اس پر باجارہ داخلی تو یہ مجرور ہے. اب آجبنی ضرب و زیدن امرن، اب تو سمجھ گئے نا. آجبنی ضرب و زیدن، ضرب مصدر ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ زیدن. اب تو بتائیں او بھائی، دیکھنے میں بظاہر یہ مجرور ہے،
محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. کفا باللہ شہیدن، یہاں اگرچہ بظاہر یہ مجرور ہے چونکہ اس پر حرف جار داخل، لیکن محلن یہ مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. آجبنی ضرب و زیدن امرن، زیدن یہ لفظاً مجرور ہے، کیوں؟ چونکہ مضاف الیہ ہے، مگر محلن یہ مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے. اچھا، سب باتوں کو چھوڑیں. مرفوعات جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں کبھی غیر مرفوع نہیں ہوتے، ان میں سے تیسرا مبتدا ہے اور چوتھا خبر ہے. مبتدا اور خبر یہ ہمیشہ مرفوع ہی ہوتے ہیں، غیر مرفوع نہیں ہوتے. ہاں، اس طرح جس طرح وہ کفا باللہ کہا ہے یا اعجبنی ضرب و زید امرن کا ہے، اس قسم کا اتفاق ان میں بھی ہوتا رہتا ہے. توجہ بھائی، مبتدا کی تعریف کیا ہے، خبر کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں خبر کی تعریف تو بعد میں ہوگی، پہلے سنیں مبتدا. مبتدا یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں مفعول. مبتدا ان حمزہ کے ساتھ پڑھیں مبتدا ان، یا الف کے ساتھ پڑھیں مبتدا الف مکسورہ. الف ممدودہ کے ساتھ نہ پڑھنا، وہ غلط ہو جائے گا. مبتدا ان یہ غلط، مبتدا ان یا مبتدا یہ ٹھیک ہے. یہ ہفت اقسام میں سے محموز اللام ہے. ابتدا یبتدئ باب افتعال ہے، اس کو مجرد بنائے تو بادہ محموز اللام. مبتدا کی دو قسمیں ہیں، ایک مبتدا اسمی ہوتی ہے، ایک مبتدا وصفی ہے. مبتدا کی دو قسمیں، مبتدا یا اسم ہوگا یا مبتدا وصف ہوگا. وصف ہوگا صفت ہوگا، صیغہ صفت، یعنی اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا. مبتدا کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، مبتدا اسمی اور مبتدا وصفی. چونکہ ان دونوں قسموں کی ایک تعریف کرنا ممکن نہیں، تو اس لیے دونوں قسموں کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں. پہلے مبتدا اسمی کی تعریف کے مبتدا وہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے مبتدا وہ اسم ہے. اسم خواہ اس میں صریح ہو، مثلا زید، یا اس میں مؤول ہو، مثلا ان تصوموا خیر لکم. ان تصوموا بمعنی صومکم، چونکہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. اسی طرح سے اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں. ان تصوموا خیر لکم کا کیا معنی بنا؟ صومکم خیر لکم، صومکم خیر لکم. مبتدا وہ اس میں صریح یا اس میں مؤول ہے کہ جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو. غیر زائدہ انہوں نے نہیں لکھا، میں ساتھ کہہ رہا ہوں، یاد کرنا ہے آپ نے تعریف اسی طرح یاد کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں. مبتدا وہ اس میں صریح یا اس میں مؤول ہے کہ جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو، مسند الیہ ہو. مبتدا کیا ہوتے ہیں؟ مسند الیہ ہوتے ہیں. مسند الیہ یعنی جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. زید عالم، زید کی طرف نسبت دی گئی ہے، کس چیز کی؟ علم کی. زید قائم، زید کی طرف نسبت دی گئی ہے، کس چیز کی؟ قیام کی. تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. مبتدا وہ اس میں صریح یا اس میں مؤول ہے جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مبتدا پر کوئی عامل لفظی زائد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، غیر زائدہ نہیں ہو سکتا.
زائد مثلا بے حسب کا درہم، بنا بر اس فرض کے کہ حسب کو مبتدا کہا جائے تو اس پر با جارہ داخل ہے بے حسب کا، تو یہ با زائدہ ہے، جس طرح کہ لیس زید بے قائم میں با زائدہ ہے، اسی طرح بے حسب کا درہم میں با زائدہ ہے اور حسب کا مبتدا ہے، درہم اس کی خبر ہے، البتہ ایک قول کے مطابق۔ علامہ کاف جی اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باہر نہیں بتاتا، نہیں عرض کرتا، بس مختصر کروں، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہاں، بے حسب کا درہم، یہاں با حرف جر یہ زائد ہے، لذا یہ حرف زائد مبتدا پر داخل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مبتدا ہی رہے گا۔ مبتدا وہ اس میں صریح یا اس میں مؤول ہے جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو، مسند الیہ ہو، یہ مبتدا اسمی کی تعریف ہو گئی۔ اب مبتدا وصفی کی تعریف سنیں کہ مبتدا وہ وصف ہے، وہ صفت ہے جس میں دو شرطیں ذکر ہونی ہیں۔ مبتدا وہ صفت ہے، وہ وصف ہے، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ، صفت مشبہ کا صیغہ۔ مبتدا کی دوسری قسم کی تعریف کیا کہ مبتدا وہ وصف ہے، وہ صفت ہے کہ جو استفہام یا نفی کے بعد واقع ہو، جو استفہام یا نفی کے بعد واقع ہو، ایک شرط، دوسری شرط، اور اس میں ظاہر کو رفع دے یا جو اس میں ظاہر کے حکم میں ہوتا ہے اس کو رفع دے، اس میں ظاہر کو رفع دے یا جو اس میں ظاہر کے حکم میں ہے اس کو رفع دے، یعنی رافع بھی ہو اور نفی یا استفہام کے بعد اس کا وقوع بھی ہو۔ مبتدا وہ صفت ہے جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو یا جو اس میں ظاہر کے حکم میں ہے اس کو رفع دے۔ مثلا قائم زیدن، ما قائم زیدن، قائم زیدن، قائم مبتدا ہے اور زیدن، زیدن کیا ہے؟ یہ قائم کا فاعل ہے جو قائم مقام خبر ہے۔ یہ زیدن جو ہے نا، یہ فاعل ہے کس کا؟ قائم کا، صفت کا، جو صیغہ صفت ہے اس میں فاعل اس کا فاعل ہے، لیکن یہی فاعل خبر کا قائم مقام ہے۔ اس فاعل نے خبر سے مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر دیا، مزید خبر کی ضرورت نہیں ہے، یہی جو فاعل ہے یہ اس کو خبر سے بے نیاز کرنے والا ہے، تو یہ قائم مقام خبر۔ اس کی دو ترکیبیں، قائم زید، قائم مبتدا اور زید اس کا فاعل جو قائم مقام خبر، تو یہ صیغہ صفت اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جی شبہ جملہ اسمیہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ دوسری ترکیب قائم زید میں زید مبتدائے مؤخر اور قائم خبر مقدم۔ قائم کیا ہے؟ خبر مقدم، اور زید جو بعد والا ہے وہ مبتدائے مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ بات سنتے آئیں بھائی، تو مبتدا کی دو قسمیں ہیں، مبتدا اسمی
کہ مبتدا وہ اس میں صریح یا اس میں مؤول ہے جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو، مسند الیہ ہو، اور یا مبتدا او اب صفت الواقعۃ بعد نفی او استفہام رافعۃ لظاہر او حکمہ. تو یہ او جو درمیان میں ذکر ہے، یہ او تردید کے لیے نہیں کہ مبتدا یہ ہے یا مبتدا یہ ہے، نہ، بلکہ او تنویع کے لیے ہے، تقسیم کے لیے ہے کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو پہلے ہو گئے اور دوسری قسم اب صفت یا مبتدا وہ صفت ہے کہ جو استفہام یا نفی کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو یا جو اس میں ظاہر کے حکم ہے اس کو رافع دے. اور اس میں ظاہر کے حکم میں کون ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر کے حکم میں کون ہوتا ہے؟ ضمیر منفصل. اس میں ظاہر کے حکم میں کون ہوتا ہے؟ ضمیر منفصل، وہ اس میں ظاہر کے حکم میں ہوتی ہے. اچھا، ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا فَوَجْهَانِ، اگر وہ صیغہ صفت مثلا اقائمن، فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا، اگر وہ صیغہ صفت مطابق ہو اپنے مابعد اسم کے، کس میں؟ مفرد ہونے میں مطابق ہو. کیا مطلب؟ یعنی صیغہ صفت بھی مفرد ہو، مابعد اسم جو ہے وہ بھی مفرد ہو. فوجہان، تو اس میں دو ترکیبیں جائز ہیں، اس میں دو وجہیں جائز ہیں. کون کون سی؟ جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں کہ صیغہ صفت قائمن مثلا یہ مبتدا اور زیدن یہ اس کا فاعل جو قائم مقام خبر، اور دوسری ترکیب قائم خبر مقدم اور زید مبتدائے مؤخر. مثالیں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ما قائم الزیدان ا قائم الزیدان. ان میں کتنی ترکیبیں ہوں گی بھائی؟ صرف ایک. قائم صیغہ صفت اور الزیدان یہ اس کا فاعل جو قائم مقام خبر. یہاں دوسری ترکیب نہیں ہو سکتی کہ قائم کو خبر مقدم کہیں اور الزیدان کو مبتدا مؤخر کہیں. کیوں؟ چونکہ مبتدا و خبر میں جی ہاں مطابقت شرط ہوتی ہے، افراد و تثنیہ و جامع میں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائم صیغہ مفرد ہے اور الزیدان تثنیہ جمع، اور بھی باتیں ہیں کافی یہاں مگر کچھ نہیں کہتا. دیکھیں جہاں تک ترجمہ عبارت دیکھیں میں. الثانی نائب الفاعل، مرفوعات میں سے دوسری قسم جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں کبھی غیر مرفوع نہیں ہوتے، ان میں سے ایک دوسرا نائب الفاعل ہے. وهو المفعول قائم مقامہ، نائب فاعل وہ مفعول ہے جو قائم مقام ہوتا ہے. کس کا؟ مقامہ یعنی مقام الفاعل. نائب الفاعل، الفاعل جو ذکر ہوا ہے نا، وهو المفعول القائم مقامہ، ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ فاعل، مقام الفاعل. وصیغۃ فعلہ فعلا، تو یہ بھی مصنف کو ہے کہ مفعول جو کہہ رہے ہیں یہ بطور مثال، ورنہ صرف یہ مفعول فاعل کا قائم مقام صرف یہی نہیں بن سکتا، بلکہ مصدر، ظرف، جار و مجرور وہ بھی اس کے قائم مقام بن سکتے ہیں، لیکن تب بن سکتے ہیں کہ مفعول نہ ہو. اگر کلام میں مفعول ہو تو پھر وہ ان کا حق نہیں. وصیغۃ فعلہ فعل او یفعل، اور اس نائب فاعل کے فعل کا صیغہ مجہول ہوگا. کیا؟ ماضی میں فعل ہوگا، مضارع میں یفعل ہوگا، یہ بھی بطور مثال. ولا یقع ثانی باب علمتو، باب علمتو کا دوسرا مفعول وہ نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا. ولا ثالث باب علمتو، باب علمتو کا تیسرا مفعول وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا. ولا مفعول لہو، مفعول لہو نائب فاعل نہیں بن سکتا. ولا معہو، مفعول معہو نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا. ویتعین المفعول بہ لہو،
متعین ہے مفعول بہی لہو یعنی للنیابت، نیابت کے لیے، نائب بننے کے لیے مفعول بہی متعین ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ اگر کلام میں مفعول بہی نہ ہو باقی تینوں ہوں تو فل جمیع سواء وہ باقی سب برابر ہیں، ان میں سے کسی کو اولویت نہیں ہے۔ الثالث والرابع المبتدا والخبر، مرفوعات جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں غیر مرفوع نہیں ہوتے، ان میں سے تیسرا مبتدا ہے اور چوتھا خبر ہے۔ فالمبتدا هو المجرد عن العوامل اللفظیہ مسندا الیہ، بس مبتدا وہ اسم ہے اس میں صریح زید اس میں مؤول ان تصوموا، مبتدا وہ اس میں صریح یا اس میں مؤول ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے مسندن الیہ، مسند الیہ ہو۔ اب اس صفت ہو یا مبتدا وہ صفت ہے الواقعۃ بعد نفی او استفہام، جو صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ کہ رافعۃ لظاہر او حکم ہی، اس میں ظاہر کو یا جو اس میں ظاہر کے حکم میں ہے، کون؟ ضمیر منفصل، اس کو رفع دے، اس میں ظاہر کو رفع دے یا ضمیر منفصل کو رفع دے۔ مثلا ما قائم انت، قائم انت، ما قائم زید، قائم زید، تو جس طرح زید اس میں ظاہر ہے اسی طرح انتا یا آنا وغیرہ یہ ضمیر منفصل ہے، وہ اس میں ظاہر کے حکم میں ہے۔ فَإِن طَابَقَتْ، کیا؟ فَإِن طَابَقَتْ مفردان فوجہان، اگر فَإِن طَابَقَتِ الصفت، طابقت میں ہے یہ ضمیر جو صفت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فَإِن طَابَقَتْ اگر صفت مطابق ہو کس کے؟ اپنے مابعد اسم کے، کس میں مطابق ہو؟ مفردان، مفرد ہونے کے لحاظ سے، افراد میں اس کے مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی صفت کا صیغہ بھی مفرد ہو اور بعد والا اسم بھی مفرد ہو، فوجہان، تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، یعنی صفت کو مبتدا بنانا یا صفت کو خبر مقدم بنانا، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مثلا زید قائم، نہ ویسے یوں کہنا چاہیے تھا قائم زید، ہاں اسی طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے بھائی۔ فوجہان جب کہہ دیا، اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ توجہ مبتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، مبتدا اسمی، مبتدا وصفی۔ مبتدا اسمی کی تعریف تو کر دی انہوں نے، مثال دی ہے نہیں، اب یہ مثال ہے نحو زید قائم، یہ مبتدا کی جو پہلی قسم ہے اس کی مثال ہے۔ گویا کہ یوں ہے فالمبتدا هو المجرد عن العوامل اللفظیہ مسندا الیہ نحو زید قائم او الصفۃ الواقعۃ بعد نفی او استفہام رافعۃ لظاہر او حکمہ، فإن طابقت مفردا فوجہان نحو قائم وما قائم الزیدان او زید، یہ کتنی مثالیں ہیں؟ چار۔ توجہ بھائی، یہ چار مثالیں ہیں، میں ہر ایک کو الگ الگ کرتا ہوں۔ اقائم، اس کے بعد آخری جو ہے نا زید، وہ کہیں اقائم زید، ایک بن گئی۔ ما قائم زید، دو بن گئی۔ اقائم الزیدان، ما قائم الزیدان، کتنی بن گئی؟ چار مثالیں۔ دیکھیں مصنف کی عبارت کو دیکھیں، مختصر عبارت اور کافی مفہوم اس میں، اسی کو کہتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل۔ اچھا، وقد
یذکر بس یہاں تک کافی ہے. صلی اللہ علی محمد و آل المعصومین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.